क्लास शुरू हो गई है, मैं अभी भी आई हूँ. बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ. शेयरिंग करनी है ना तुझे, तो हो जाएगा और फिर उसका खुद ही आ जाएगी ना, खुद ही हट जाएगा. स्क्रीनशॉट का व्हाट्सएप का क्या था? कैमरा हमारी स्क्रीन है. अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लिख कर बताएं. क्लास मैट्रिक, आप लोगों ने परसों उर्दू की क्लास ली थी, उसमें हमारा चैप्टर जो है वो आधा रीड हुआ था और आधा जो है वो रह गया था. हमने पढ़ा था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबक जो है हमारा मौलाना शिबली नौमानी ने लिखा है, यानी इसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नौमानी हैं, जिनकी विलादत 1857 को हुई थी और उनकी वफात जो है वो 1914 में हुई थी. ठीक है, आप लोगों ने मुसन्निफ के बारे में मुसन्निफ के बारे में उस दिन पढ़ लिया था और इसके बाद हमने आधा चैप्टर भी पढ़ लिया था, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में बताया गया था. उसमें सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र था. इसके बाद उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का. पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक के बारे में जो फरमाया था उसका जिक्र किया गया था. इसके बाद उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो बयान फरमाया था वो भी आपने पढ़ा था. हिंदा बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके बारे में भी आपने पढ़ लिया था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या औसाफ बयान फरमाए थे. अब हम आगे से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हमने जो रीडिंग की थी उसके आगे से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तमाम बच्चों के पास बुक्स मौजूद हैं, तमाम बच्चों के पास किताबें मौजूद हैं. रिप्लाई प्लीज. आप लोगों को सफ़ा नंबर 12
اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا. تو یہ تمام بچوں کے پاس کتاب جو موجود ہے اچھا چلیں، جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے وہ اسکرین سے دیکھ لیں، اور جن کے پاس موجود ہے وہ کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیں. اور اس میں موجود جو ہے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے تھے، اور جب واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا. یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملنے گئے، تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے صاحبزادے یعنی بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں. آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ظاہر سی بات ہے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے اونٹوں پر اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر کرتے تھے تو ان کو جو ہے سفر میں بہت ٹائم لگتا تھا، بہت وقت لگتا تھا. تو اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے تو اونٹ پر سوار تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو، یعنی تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ. تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بے ادبی محسوس ہوئی، اور انہوں نے جو ہے لحاظ سے تعامل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ مطلب کہ میں مطلب نہیں ہو سکتا یا کچھ اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا سوار ہو جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ. تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہونا جو ہے وہ بے ادبی لگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ واپس چلے گئے. یہاں تک ڈن، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے پہلے. اب آگے دیکھیں. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایک نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی، ایک سفیر جو تھا وہ سفارت لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی کو اپنے ہاں، وہ جو سفارت لایا تھا اس کو اپنے ہاں جو ہے وہ مہمان رکھا، اور خود بنفس نفیس اس کی مہمانداری کے تمام اس کی مہمان نوازی کے تمام کام جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے. تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا کہ یہ خدمت ہم انجام دیں گے، یعنی ان کی مہمانداری جو ہے وہ اس کے تمام کام ہم انجام دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب تمام بچے صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں. صفحہ نمبر 13، اور جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے وہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 13. صفحہ نمبر 13. عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے. عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی ان کی جو بینائی تھی، ان کی نظر جو تھی، آنکھوں کی روشنی جو تھی اس میں فرق آ گیا تھا. تو انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں. یعنی وہ امام تھے. تو انہوں نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیوں مشکل ہو جاتا ہوگا کہ پتھریلے راستے ہوں گے، جب پانی بھر جاتا ہوگا، پانی جمع ہو جاتا ہوگا، تو ایک تو مطلب ان کی نظر کمزور تھی، اس وجہ سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہوگا، تو یا وہ گر جاتے ہوں گے یا پھسل جاتے ہوں گے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ جب میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں
لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا میرا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد تک جانا میرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی دروازے پر ٹھہر کر اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر کے اندر تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا، پہلے اجازت مانگی اور اجازت ملنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے تو دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، تو جب انہوں نے جگہ بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ انصاری مدینے کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، یعنی ان کے غلام کی گوشت کی دکان تھی بازار میں۔ تو ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے جو ہے وہ بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے تشریف لے آئیں۔ قدم رنجا یعنی تشریف لے آئیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ جب وہ ان کے یہاں تشریف لے گئے تو چلتے، ویسے تو وہ کل 5 آدمی تھے تو راستے میں ایک شخص اور بھی ساتھ ان کے ہو گیا تو وہ کل 6 ہو گئے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص بغیر کہے جو ہے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر سامنے اسی کا تذکرہ اس کے سامنے نہ فرماتے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 14 کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، یعنی ایک دفعہ جو تھے ایک صاحب عرب کے رواج کے مطابق زعفران لگا کر، زعفران ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے، وہ مطلب اس پودے میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو اسے برا نہ لگے یا اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ زعفران جو ہے اس کا کلر بھی ہوتا ہے اورنج کلر، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو ویسے تو ایک پودا ہے خوشبودار، تو یعنی کہ وہ زعفران لگا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے تاکہ مطلب خوشبو آئے، لیکن اس کا ایک کپڑوں پہ دھبا بھی لگ گیا ہوگا۔ تو جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ لوگوں سے کہا کہ ان سے کہنا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے
बारियाबी की इजाजत चाही। एक दफा एक शख्स ने बारियाबी की इजाजत चाही, यानी उस शख्स ने जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी की इजाजत चाही। बारियाबी यानी खिदमत में हाजिरी की इजाजत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, यानी जो शख्स हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होना चाहता था, वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था। लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो निहायत नरमी के साथ उससे गुफ्तगू फरमाई। वो अच्छा आदमी नहीं था अपने कबीले का, लेकिन जब वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे निहायत अदब से नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसको अच्छा नहीं समझते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी बदज़बानी की वजह से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दें। देखें, अगर हम भी किसी से बदज़बानी करेंगे तो लोग हमसे भी मिलना जुलना छोड़ देंगे कि फला ये तो बदतमीज इंसान है, या इस तरह से हमें झड़क देता है, या कुछ भी बदज़बानी अगर हम उसके साथ करते हैं तो लोग हमसे क्या कर देंगे, मिलना जुलना छोड़ देंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि हर एक से हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। सलाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पेश दस्ती फरमाते। जब चलते तो मर्द, औरतें, बच्चे जो सामने आते उनको सलाम करते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक मुकाम पर मुसलमान और मुनाफिक और काफिर यकजा बैठे मिले। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे रास्ते से गुजर रहे थे तो एक मुकाम पर यानी मुसलमान भी बैठा हुआ था, मुनाफिक भी था और काफिर भी था। सब जो थे बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उसके बारे में यहाँ बयान करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ मखसूस बातें जो थी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक थी वो यहाँ लिखी हैं मुसन्निफ ने। ये सबक जो है हमारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज है, जिल्द दोयम से माखूज है, और इनके लिखने वाले जो है मौलाना शिबली नौमानी हैं। तो इस सबक में जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में, सीरत के बारे में बयान फरमाया गया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी करते थे, हक की हिमायत करते थे, मुसीबत में लोगों के काम आते थे, मकरूजों का बार उठाते थे, सुलह रहमी करते थे और सलाम करने में पहल करते थे, किसी को बुरा भला ना कहते थे, बुराई के बदले में हमेशा भलाई करते थे, दरगुजर करते थे, माफ फरमा देते थे, अपने जाती मामलात में कभी इंतकाम नहीं लेते थे, कभी किसी गुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ना कभी किसी की दरख्वास्त रद्द फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये भी मामूल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाते थे तो निहायत हंसते और मुस्कुराते हुए हाजिर होते थे। दोस्तों में कभी पांव फैला कर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर फरमाते थे। ये तमाम बातें आपने इस सबक में पढ़ ली हैं, लेकिन इस सबक में जितनी भी बातें हैं उन तमाम बातों के अलावा भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सिफात, बहुत सारी खूबियां हैं जो लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। ये कुछ चंद एक बातें हैं जो हमारे पास यहाँ पे किताब में लिखी गई हैं। आपको होमवर्क दिया गया था 4 सवालात करने का, वो आप लोगों ने डन कर लिए हैं। मुझे चैट के जरिए से यस एंड नो का आंसर दीजिए कि तमाम बच्चों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जवाब जो है वो लिख लिए हैं फेयर कॉपी में या नहीं। आयशा गुलाम मुर्तजा, चलिए ठीक है। तो बेटा ना करने की वजह तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2-3 दिन हो गए आप लोगों को ये होमवर्क दिया गया था।
تو آج چونکہ آپ لوگوں نے یہ پورا سبق پڑھ لیا ہے، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو میں آپ لوگوں کو جوابات دوں گی، لیکن کچھ دیر بعد. لیکن سب سے پہلا سوال ہے، چلیں پہلا سوال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ آرام سے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ زمانہ آغاز وحی جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ تمام جو تھے وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی تھی. وہ تسلی وہ کن الفاظ میں دیتی تھی؟ وہ الفاظ جو ہیں آپ لوگوں کو لکھنے ہیں. سوال نمبر 2 ہے یعنی بے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا آپ سے یہاں پوچھا گیا ہے کہ کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی، تو آپ کو جو کتاب میں موجود الفاظ ہیں وہ تمام لکھنے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی، وہ الفاظ لکھنے ہیں. تو اس میں کوئی ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، ہمیں وہی کاپی مطلب الفاظ لکھنے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں، وہ بھی ہمیں کتاب سے ہی مل جائیں گے. ویسے کوشش کیجیے گا کہ آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیں پہلے ایک بار، اور اس کے بعد آپ اس کے جوابات لکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اگر اپنے اون سے لکھیں گے نا تو آپ وہ چیز نہیں بھولیں گے. ایک بار پڑھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد جو ہے اس کو لکھیے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائے تھے ان کے بارے میں لکھیے گا. سوال نمبر 3 یعنی جیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد دال ہے، چوتھا سوال ہے ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سوال نمبر 5 ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ یہ آپ کا آج کا سوال ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آپ لکھیے گا. یہ 5 سوال آپ کو آج کرنے ہیں بیٹا. اس کے علاوہ جو ہے صحیح غلط آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہ کتاب میں ہی کرنے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی، کتنے برس رہی تھی، یعنی ایم سی کیوز ہیں یہ میں آپ لوگوں سے 1 بائی 1 پوچھتی ہوں، تو آپ مجھے اس کے جوابات دیجیے گا. ایم سی کیوز ہیں، اس کے بعد جو ہے خالی جگہ ہے اور صحیح غلط، یہ تمام کام آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا اب میں آپ لوگوں سے جو ہے نا سوالات کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے اس کے جوابات دیجیے گا. میں مائک آن کر رہی ہوں، تو جن سے میں پوچھوں گی وہی بچے مجھے جواب دیں گے. بیٹا کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ کو کاپی میں کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم لیسن پیج بنائیں گے، آپ کو مس نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم لیسن پیج بنائیں گے، ٹائٹل پیج، اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے بس. اس کے علاوہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں یا فلنگ دا بلینکس ہیں یا ٹرو فالز ہیں یہ آپ کتاب میں ہی کریں گے، اس کو کاپی میں نہیں کریں گے.
डन। और कॉपी में क्या क्या काम करना है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको सवाल जवाब ही करने हैं, 5 सवाल जवाब करने हैं। ओके, अच्छा बेटा, सबसे पहले मुझे मुहिब, मुहिब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुहिब, कोई बात नहीं, आप चैट पर जवाब दे सकते हैं। जिसको चैट पर जवाब देना है वो चैट पर दीजिए, जिसको माइक ऑन करके जवाब देना है वो अपना माइक ऑन करके जवाब दें, बट लाजमी जवाब तो दीजिए। चले बेटा, मुहिब आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए कि हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में कितने बरस रही थी? 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस या 30 बरस? मुहिब रिप्लाई। हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस या 30 बरस? 20 बरस। नहीं बेटा, हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में 25 बरस रही थी। कितने बरस रही थी? 25 बरस। इसके बाद आयशा बेटा, आप मुझे आंसर दीजिए। सबक इखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मजमुई तौर पर जज्बा पैदा होता है। पहले खुद सलाम करने का, आला इखलाक पैदा करने का, भूखों को खाना खिलाने का या नरम लहजे में बात करने का? आला इखलाक पैदा करने का। जी बेटा, आला इखलाक पैदा करने का। आला इखलाक पैदा करने का, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद हमाद, हमाद जदीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे, किस वजह से? मोहब्बत की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, दोस्ती की वजह से या मुरवत की वजह से? हमाद माइक ऑन कीजिए बेटा। हमाद, अच्छा मुजम्मिल आप बताइए। हमाद, मोहब्बत की वजह से, ठीक है। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे का नाम था कैस, खालिद, उमर या अबू कतादा? मुजम्मिल, मुजम्मिल बेटा आंसर दीजिए। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे का नाम था कैस, खालिद, उमर या अबू कतादा? बेटा अभी अभी हमने रीड किया है इसको, अभी 5 मिनट पहले ही हमने रीड किया है, तो मुझे इसका आंसर दीजिए। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे का नाम क्या था? कैस, खालिद, उमर या अबू कतादा? अबू फतादा। बेटा अभी रीड किया है हमने। मिस अबू आपके पास फतादा। किताब मौजूद, आपके पास किताब मौजूद है? नो मिस। तो आपने लेक्चर अच्छे से नहीं सुना। सुना था मिस।
بیٹا ان کے بیٹے کا نام ابو فتادہ. قیس تھا. قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Okay, اچھا miss. چلیں کوئی بات نہیں, شاباش. چلیں آنسر تو دیا, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے نا جو بھی بات کی جائے آپ سے تو اسے سنیے گا پہلے. چلے بھائی, اس کے بعد ہے مسافہ کرنے کا مطلب ہے اب مجھے آپ آنسر دیں گے. مسافہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا, گلے ملنا, مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا. اچھا حماد مجھے اب آنسر دیجیے بیٹا, چیٹ پہ دے رہے ہیں نا, آپ آنسر دیجیے. مسافہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا, گلے ملنا یا مسکرا کے ملنا یا ہاتھ ملانا. نمبر 2 گلے ملنا. نہیں بیٹا, مسافہ کرنا ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہم مسافہ کرتے ہیں. ہم جب ملتے ہیں, آپ اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں نا تو مسافہ کرتے ہیں, تو ہاتھ ملاتے ہیں پہلے. مسافہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا. اچھا یہ جویریہ بیٹا آنسر دیجیے آپ. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی, گوشت کی, سبزی کی, پھلوں کی یا کپڑے کی. مس گوشت کی. گوشت کی, شاباش. چلیں یہ ایم سی کیوز تو آپ لوگوں نے کر لیے, ٹھیک ہے, اور اچھے سے کیا. اس کے بعد آپ لوگوں کو خالی جگہ پر کرنی ہے کتاب میں ہی, اور صحیح غلط. جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے وہ برائے مہربانی کتاب جو ہے وہ لے لیجئے, کیونکہ کتاب سے ہی سارا کام ہمارا جو ہے نا ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد آج کا آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ میں ڈائری میں آپ لوگوں کو سینڈ کرتی ہوں. آج جو ہے آپ لوگوں کو یہ سوال جواب خالی جگہ اور مناسب الفاظ چن کر جو خالی جگہ پر کرنی ہوتی ہے نا, یہ آپ کو جو ہے کتاب میں کرنے ہیں, اور 5 سوالات جو ہیں آج آپ لوگوں کو کاپی میں لکھنے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے, اس کے بعد 5 سوالات لکھیں گے. 5 سوالات کے بعد جو ہے آگے کیا کام ہوگا کاپی میں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کل کی کلاس میں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے ایک سال اردو کا گیپ کیا, اردو نہیں پڑھا آپ لوگوں نے ایک سال, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ نے 8 کلاس میں جب پڑھا تھا تو آپ لوگوں کو یہ مطلب بتایا گیا تھا کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے, مرکزی خیال کس طرح بنایا جاتا ہے. تو یہ سب آپ کو تیاری کروائی جائے گی, اور آپ کو جو ہے نا یہ سب کرنا ہوگا. لیکن سب ہر کام کے لیے